اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ دوستوں، حجاج کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان علاقوں میں 20 سال تک حجاج کا عمل دخل رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے ہی قرآن پاک پر اعراب لگوایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاج حافظ قرآن تھا، شراب نوشی بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا دینی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی تمام اچھائیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا تھا، اور وہ برائی یہ تھی سید بن جبیر کا ناحق قتل۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، تو دوسری طرف حجاج خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ حجاج نے کم و بیش 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا تھا۔ اس کے جیل خانوں میں ایک دن میں ایسے ہزار قیدی موجود تھے، جن میں سے 30,000 عورتیں بھی تھیں۔ اس نے آخری قتل کیا وہ عظیم تابع اور زاہد و پارسا انسان حضرت سید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ تابع اور زاہد پارسا انسان حضرت سید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی۔ وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا تو حضرت سید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے کہ اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ اس کے بعد حجاج کو وہ بیماری لگ گئی جسے ضم محللی کہا جاتا ہے۔ اس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم میں چھا جاتی ہے۔ وہ کانپتا ہے۔ آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی ہیں اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی ہیں کہ اس کی کھال جل جاتی ہے، مگر اسے احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں درد ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت عجیب نسل کے کیڑے لگے ہوئے تھے۔ ان سے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ جو پوری 1 مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے۔ حکیم بھی بھاگنے لگا۔ حجاج بولا، تم کہاں جاتے ہو؟ حکیم بولا، تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگ۔ حجاج جب ہر طرح کی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی یہ حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں تمہیں منع کیا کرتا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا اور ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 40 دن بعد ہی حجاج کی بھی موت ہو گئی تھی۔ جب دیکھا کہ بچنے کا امکان نہیں تو قریبی عزیزوں کو بلایا، جو بڑی کراہت کے ساتھ حجاج کے پاس آئے۔ وہ بولا، میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا اور صبح ہو تو میرے قبر کا نشان بھی مٹا دینا کہ لوگ مجھے مرنے کے بعد قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے ہی دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ پاک ظلم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن جب ظلم سے حساب لیتا ہے تو فرشتے بھی خشیت علیہ سے کانپتے ہیں، پورا عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی اسلامک ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔